دیکھ لینا، اور اگر میرا محسن ہونا دیکھنا ہونا تو حسین کو دیکھ لینا۔ میں نے حسین بنا کر تمہارے دلوں میں حسین کی محبت اتار کر تم پر احسان کر ڈالا ہے۔ محبت اہل بیت انسان کی فطرت میں قرار دی ہے اللہ نے۔ اگر محبت نہیں قرار دی تو نتیجہ فطرت محبت اہل بیت کو قرار دیا۔ یہ اہل بیت ہے کون؟ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں تم سے اجر رسالت میں اپنے قرابت داروں کی مودت و محبت کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ لفظ محبت نہیں مودت استعمال ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بڑا نفیس جملہ ہے، اور میں نفاست سے کہہ جاؤں گا بڑا نفیس جملہ ہے۔ محبت جب ادب کی بلندیوں کو چھو جائے تو مودت میں بدل جاتی ہے۔ محبت نہیں مودت مانگی ہے، احترام علی و بطول مانگا ہے۔ توجہ ہے، اصحاب کا ایک گروہ بیٹھا تھا، کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے یہ اہل بیت کون سے ہیں؟ الذین افترض اللہ مودتہم فی کتاب، جن کی مودت اللہ نے اپنی کتاب میں واجب قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے۔ سرکار دو عالم نے 3 دفعہ دہرا کرنا ایک جملہ کہا پہلا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین۔ جملہ بڑا خوبصورت تھا، اس کو امام شافعی نے اور خوبصورت بنا کر کہہ دیا، کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت رسول، آپ کے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت اپنی نازل کردہ کتاب قرآن میں واجب قرار دی ہے، اور آپ کے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز باطل ہے۔ پوچھا گیا امام شافعی سے، امام شافعی آگے تو سناتا چلوں، کہا گیا کہ آپ علی جیسی ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کا جواب یہ بھی ایک جملے میں اور بڑا نفیس سا جملہ ہے، کہنے لگے کہ انا عبید لفتن نزلت فیہ حل عطا الی متا اکتمہ الی متا الی متا۔ شافعی دنیا سے ڈر کر کب تک علی چھپائے گا، میں بات ہی ختم کر دیتا ہوں، یہ ناچیز خود بندہ علی ہے۔ تلوار پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اگر اللہ نے محبت علی ہماری فطرت میں قرار دی ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں بعض بندے محبت علی علیہ السلام نہیں رکھتے، بھائی جو اپنی فطرت سے پلٹ جائے اسے ہی تو ابلیس کہا جاتا ہے۔ فطرت پہ باقی رہنا فرشتوں کا، بنی آدم کا کام ہے۔ جو ہے اگر اللہ نے ان کی محبت فطرت میں قرار دی ہے، ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم تو فطرتاً علی والے ہوئے نا۔ توجہ ہے، آپ پیدا ہوئے، ماں نے علی سکھا دیا، ماحول نے علی سکھا دیا، ہم نے سیکھ لیا۔ دنیا کیسے مانے گی کہ علی کی محبت اللہ نے فطرت میں قرار دی ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک عیسائی مصنف کا قول سنا کر میں مصائب کے 2 جملے پڑھ کے اجازت چاہوں گا، وقت صرف اتنا سا ہی ہوا کرتا ہے۔ عیسائی مصنف ہے میڈم ڈیلفوئے، توجہ ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں ایک عیسائی ہوں لیکن ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں
جو شیعوں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے. کہتا ہے شیعہ اس ہستی کو بڑا مقام دیتے ہیں. عیسائی مصنف لکھ رہا ہے شیعہ اس ہستی کو بڑا مقام دیتے ہیں اور یہ وجہ بھی ہے کیونکہ ہم بھی اپنی مجلسوں میں موضوع سخن علی کو قرار دیتے ہیں. ہائے میں قربان جاؤں کیا خوبصورت جملہ کہہ گیا. کہنے لگا اگر عیسائیوں نے اپنی مجلسوں کو زینت دینی ہو تو موضوع سخن علی کو رکھ لیتے ہیں. مسلمانوں تمہیں سمجھ نہیں آئی 1400 سال پہلے سرکار دو عالم کہہ گئے تھے زینوا مجالسکم بذکر علی. اگر مجلسوں کی زینت ڈھونڈنی ہے تو نام علی لے لینا. یہ عیسائی مصنف ہے. اگلا جملہ بڑا عجیب کہتا ہے علی پاک و پاکیزہ تھے اور پاک و پاکیزہ دنیا سے چلے گئے. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ. علی پاک و پاکیزہ تھے اور پاک و پاکیزہ دنیا سے چلے گئے. اس سے اگلا جملہ اور بھی کمال کہتا ہے یہ نور کی خاصیت ہے. وہ پاکیزہ آتا ہے پاکیزہ ہی چلا جاتا ہے. جو ہے یہ نور کی خاصیت ہے. اللہ نے آل محمد کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے بات واضح کر کے جانی چاہیے. بندے کہہ دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل محمد کو اپنے نور سے خلق کیا ہے پھر اللہ کے اور آل محمد کے نور میں فرق کیا ہوا؟ مثال سے بات سمجھا کے جاؤں گا. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ وہ ہے جس نے شمس کو ضیاء اور قمر کو نور عطا کیا. توجہ ہے. سورج روشن ہے نا. سورج میں سے نور نکلتا ہے روشنی نکلتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے سورج کو ضیاء عطا کی ہے. اس کے بعد کہتا ہے ہم نے قمر کو یعنی چاند کو نور عطا کیا. توجہ ہے. چاند بھی روشن ہے سورج بھی روشن ہے. ایک ضیاء ہے ایک نور ہے. زو عربی میں کہا جاتا ہے کسی چیز کے منبع و مخرج کو. جہاں سے چیز برآمد ہوتی ہے جس جگہ سے چیز نکلے اسے اس کا منبع کہا جاتا ہے زو کہا جاتا ہے. تو پھر جملہ سماج فرما لیجیے اللہ کے اور آل محمد کے نور میں ایسا فرق ہے جیسا چاند اور سورج کے نور میں فرق ہے. چاند جب روشن ہوتا ہے اس کا اپنا نور نہیں ہوتا. چاند سورج سے نور لے کر چمکتا ہے. اسی طرح علی جیسی ہستی سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے پروردگارا انت الباقی و انا الفانی. تو باقی ہے میں علی فنا ہو جانے والا ہوں. علی اس جملے سے بتانا چاہ رہے ہیں اے بندو میں خدا نہیں بلکہ میں خدا سے ہوں. اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے کٹ جاؤں تو علی علی نہیں رہتا. اگر اتصال خدا سے ہے تو میں رہتا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ. اگر اتصال رہے تو میں علی رہتا ہوں. اتصال ختم ہو جائے تو میں علی نہیں رہتا کیونکہ میرا نور متصل ہے اللہ کے نور سے. میں نور لیتا ہوں خدا کے نور سے. کبھی بھی آخری جملہ کہہ جاؤں کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ نعوذ باللہ علی خدا ہے یا کبھی یہ نہ کہیے گا کہ علی مصطفیٰ سے بڑا ہے. ہم پہ الزام لگتے ہیں
کہ آپ علی کو سرکار مصطفیٰ سے بڑھاتے ہیں. نہیں بھائی، آؤ میں آپ کو بتا دوں، ہم علی کو مصطفیٰ کے بعد مانتے ہیں، مگر ہمارے عقیدے کے مطابق ہر بلندی علی کی محتاج ہے. خدا کے بعد اور مصطفیٰ کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے، سب سے پہلی جو بلندی آئے اسے خدا کہتے ہیں، خدا کے بعد جو بلندی آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور خبردار، سرکار مصطفیٰ کے بعد کسی بلندی کو علی سے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ محمد مصطفیٰ کے بعد علی بس علی ہے. آخری جملہ بس، جاؤ تمہیں اجازت دی، جسے جتنی بلندی دے سکتے ہو دے لو، جسے جتنا عوج دینا ہے دے لو، جسے جتنے فضائل و کمالات دینے ہیں دے لو، جسے جتنا بڑھانا ہے بڑھا لو. ہر بلندی جسے تم بڑھاؤ گے نا، تمہیں ایک دن منہ کی کھانی پڑ جائے گی. وہ بلندی جسے تم عوج عطا کرو گے، جسے تم بلندیاں عطا کرو گے، وہ ایک دن علی کے در پر سر رکھ کر یہ کہتی ہوئی نظر آ جائے گی، لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتا میں تمہاری بلندی ہلاک ہو جاتا. سلام پڑھیے گا. بڑی فضیلت ہے اہل بیت کی. دو جملے بس مصائب کے سماعت فرما لیجئے، 2 منٹ میرے پاس رہ گئے. دوست ہو کوئی حبیب ابن مظاہر جیسا کہ بلا تکلف جسے مقتل میں بلا لیا جائے. امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے. 2 محرم سے لے کر 6 محرم تک جب بھی باہر فوجوں کی آواز آتی نا، علی کی عالیہ بیٹی شہزادی فضہ سے مخاطب ہو کر کہتی، جائیے گا ذرا باہر دیکھیے گا کہیں حبیب تو نہیں آیا. یہ وہ ہستی تھی جس کا انتظار علی کی عالیہ بیٹی کر رہی تھی. 6 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کے نام. یہ خط جب کوفہ پہنچا، حبیب اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، نوالا ابھی منہ میں نہیں ڈالا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. بس بہت جلدی سے جتنا مختصر ہو سکتا ہے اتنا مختصر کر کے میں چھوڑ رہا ہوں. خط پہنچا نا، جب دروازے پہ دستک ہوئی، نوالا منہ میں ڈال رہا تھا، بیٹھے بیٹھے دسترخوان پہ ہی سوال کیا، دروازے پہ کون ہے؟ اٹھا نہیں، کیونکہ جانتا تھا مولا نے دسترخوان سے اٹھنے کا منع کیا ہے. باہر سے آواز آئی، میں حسین کا قاصد ہوں. نوالا پھینک کر کہتا ہے، حجت خدا کا پیغام آ گیا ہے. اٹھا دسترخوان سے، بھاگتا ہوا دروازے پہ آیا، دروازہ کھول کے نا قاصد کے قدم چومنے لگا، کہنے لگا میرے مولا نے کیا پیغام بھیجا ہے. اس نے خط دیا، خط کھولا، خط پہ تحریر تھا، مختصر سا پیغام تھا، حبیب حسین کربلا پہنچ چکا ہے، مجھے تیری نصرت کی ضرورت ہے، حبیب آ جا. بس مختصراً کر دوں، حبیب جا کے زوجہ سے مشورہ کیا، میں جاؤں؟ کہا حبیب اگر آپ نہ گئے میں خود تلوار لے کر کربلا چلی جاؤں گی، قربان جاؤں آپ کی شجاعت پہ. آئے، گھر سے نکلے، بازار میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. مسلم ابن اوسجہ سے کہنے لگے میں کربلا جا رہا ہوں، مظلوم کربلا کا خط آیا ہے. بس 2 جملے اور کہہ دوں، مظلوم کربلا کا خط آیا ہے. دونوں مل کے چلے، سفر بھی چھوڑ دیا، دونوں مل کے چلے. جب کربلا پہنچے نا، زہرا کے لال نے بڑھ کر استقبال کیا نا جب مولا نے، تو قافلہ حسینی میں خوشی کے آثار نمودار ہوئے.
شہزادی اپنے خیمے میں موجود تھی. جب یہ خوشی والی آوازیں سنی نا، شہزادی فضہ سے مخاطب ہو کے کہا فضہ ذرا باہر جا کے دیکھنا کون سی چیز ہے جو قافلہ حسینی میں مسرت لے آئی ہے، کون سی چیز ہے جو قافلہ حسینی میں خوشی لے آئی ہے. بس عزیزو جناب فضہ نے باہر آ کر دیکھا حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں. آ کر عالیہ کو بتایا. عالیہ نے کہا حبیب سے جا کر کہو زہرا کی بیٹی تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. بس عزیزو جب عالیہ کا پیغام پہنچا نا، حبیب پیغام سن کے بے ہوش ہو گیا. کہنے لگا کہاں خاکسار، کہاں زہرا کی بیٹی. پردہ لگا. عالیہ نے کہا حبیب خوش آمدید کہتی ہوں، حبیب میرے بھائی کو تنہا مت چھوڑنا. بس عزادارو عالیہ کا ہی ایک جملہ سن لیجئے. حبیب شہید ہو گیا نا جب مظلوم کربلا پہ. ایک دفعہ بازار سے جب قافلہ گزر رہا تھا نا، ایک چھوٹے سے بچے نے سید الساجدین کے ٹانگوں کو ہاتھ لگا کے نا کہنے لگا مولا میں حبیب کا یتیم ہوں، اجرکم اللہ، میں حبیب کا یتیم ہوں. جیسے ہی یہ لفظ سنا نا سید الساجدین نے نظریں اٹھا کے کہا دیکھیے تو صحیح حبیب کا یتیم آیا ہے. جیسے ہی عالیہ نے یہ منظر دیکھا نا، حبیب کے یتیم سے کہنے لگی تیری ماں کہاں ہے. اور ماں کی آواز آئی عالیہ دیکھیے تو صحیح غریب یہاں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں. چھت سے آواز آئی تھی. مخاطب ہو کے عالیہ نے کہا حبیب کی زوجہ میں تجھے بہت ڈھونڈ رہی تھی، میں نے تجھے حبیب کا پرسہ دینا تھا. دیکھے تو صحیح عالیہ کا صبر، وہ پرسہ دے رہی ہے جو برہنہ لاشوں سے گزر آئی ہے، جسے بھائیوں کی لاش پہ کسی نے رونے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ